أزواجه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على الياسين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کیسے کربل سنوارتے ہیں حسین، کیسے کربل سنوارتے ہیں حسین، جب بھی اکبر پکارتے ہیں حسین. کیسے کربل سنوارتے ہیں حسین، جب بھی اکبر پکارتے ہیں حسین. اور وہ ہے اکبر اسی کی عزت پر، وہ ہے اللہ اکبر والا، وہ ہے اکبر اسی کی عزت پر اپنے اکبر کو وارتے ہیں حسین. وہ ہے اکبر اسی کی عزت پر اپنے اکبر کو وارتے ہیں حسین. اور حد ہے جرت کی مشہدی دیکھو، حد ہے جرت کی مشہدی دیکھو، لاش کیسے اتارتے ہیں حسین، لاش کیسے اتارتے ہیں حسین. اور اپنا سب کچھ لٹا دو مالک پر، اپنا سب کچھ لٹا دو مالک پر، یہی جذبہ ابھارتے ہیں حسین، یہی جذبہ ابھارتے ہیں حسین. وہ ہے اکبر اسی کی عزت پر اپنے اکبر کو وارتے ہیں حسین. حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود السلام بحضور سرور کائنات، فخر موجودات، شافع روز جزا، محبوب رب اولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی یہ فتمہ تقریب جو آستان عظمت نشان آستانہ علیہ حسین آباد شریف پر شعبان المعظم کے جمعۃ المبارک کے خوبصورت حوالے سے انعقاد پذیر ہے. میری اور آپ سب حضرات کی یقیناً یہ خوش بختی ہے کہ کریم رب نے ایک مرتبہ پھر اپنے کرم کا صدقہ، اپنے محبوب پاک کی عزت کا صدقہ ہمیں اس پاک مقام پر، پاک گھر میں، پاک ذکر میں مل بیٹھنے کی توفیق
ناقص لوگ ہیں، عیبی لوگ ہیں، میرا مالک اپنی بے عیبی کا صدقہ ہمارے ہر عیب کو دور فرمائے، اس محنت کو منظور فرمائے، اور ہم کو بھی اور ہمارے جو چلے گئے ہیں ان کے بھی بختوں کو پر نور فرمائے۔ معزز سامعین، جو اب آپ پچھلے جمعہ شریف میں حاضری دے چکے ہیں ان کے ذہنوں میں ہمارا موضوع موجود ہوگا۔ جو پچھلے جمعے پہ حاضر نہیں تھے ان کے لیے یہ عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ پچھلا جمعہ چونکہ عین اس دن آیا تھا جس دن شبیہ مصطفیٰ نور دیدہ مرتضیٰ شہزادہ گلگوں کبا سیدنا علی اکبر پاک کی ولادت کا دن تھا، اس لیے اس نسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جو موضوع شروع کیا تھا وہ موضوع یہ تھا کہ سیدنا علی اکبر بن امام حسین بن علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی عزت و عظمت، آپ کی سیرت و رفعت، یہ قرآن کی روشنی میں کیا نظر آتی ہے اور صاحب قرآن مدینے والے کی مقدس زبان کی روشنی میں کیا نظر آتی ہے۔ پچھلی نشست میں ایک بات الحمدللہ اس حوالے سے ہم تفصیل سے سمجھ سکے کہ علی اکبر پاک حسین بادشاہ کا وہ شہزادہ ہے جسے اللہ نے دادا بھی پورے عرب کا سردار عطا فرمایا تھا اور نانا بھی پورے عرب کا سردار عطا فرمایا، اور اس شہزادے کے لیے وہ لوگ جو خاندانی طور پر مخالف تھے اس خاندان کے، ان کے بھی ایک بڑے نے یہ جملہ کہا کہ لوگوں اس وقت اگر کوئی پورے عرب کی سرداری اور حکومت اور امارت کا حقدار ہے تو وہ حسین کا بیٹا علی اکبر ہے، کیونکہ اس کا شجرہ جدھر سے بھی دیکھیں ہر طرف سے سرداروں کا شجرہ نظر آتا ہے، جنہوں اسی پنجابی چتانیوں پیٹیوں پٹانے آنا، اس کے الفاظ یہی تھے کہ یہ وہ شہزادہ ہے جس کے نانکے بھی سردار ہیں، دادکے بھی سردار ہیں، اور جو اس کی نانی کے پیکے ہیں وہ بھی سردار ہیں، جو اس کی دادی کے پیکے ہیں وہ بھی سردار ہیں۔ الحمدللہ پچھلی نشست میں ہم نے جناب علی اکبر پاک کی اس حوالے سے بات کی، اور دوسری بات جو شروع تھی وہ یہ تھی کہ امام حسین پاک مولا علی علیہ السلام کو اپنا باپ نہیں کہتے تھے، اپنے بڑے بھائی کا باپ کہتے تھے، یا ابو الحسن۔ مولا علی خود بیان فرماتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا مجھے ابو جی نہیں کہتا تھا، اپنا باپ نہیں کہتا تھا، بلکہ اپنے بڑے بھائی حسن کا باپ کہتا تھا۔ یہ بھی خوبصورت طریقہ ہے، جڑا بڑے برا دا پیو ہوئے انہوں پیو ہی آکھی دے ہوندا، وچوں پیو ہی ہے، لیکن یہ ان کی بلاغت تھی، یہ ان کی خوبصورتی تھی۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ بڑا بیٹا حسن وہ مجھے ابا جی ابو کہتا تھا، لیکن حسین مجھے ابا جی نہیں کہتا تھا، مجھے حسن کا ابا کہتا تھا۔ اور یہ جو ابو جی یا بابا جی کا لفظ تھا، حسین زندگی بھر علی کے لیے نہیں بولتا تھا، یہ لفظ حسین ہمیشہ نبی کے لیے بولتا تھا۔ یہ امام حسین کی نبی پاک کے ساتھ محبت کی حد تھی، اور چونکہ آپ عمر میں امام حسن سے چھوٹے تھے اور چھوٹا ہونے کی وجہ سے بڑوں کا پیار بندے کو زیادہ ملتا ہے، یہ ایک اصول ہے، تو امام حسین اپنا جتنا وقت آپ کی حیاتی کا حضور کی ظاہری حیاتی میں رہے
وہ اپنے بابا کی سنگت میں اتنا نہیں گزارتے تھے جتنا اپنے نانا کی سنگت میں گزارتے. یوں سمجھیے یہ اللہ کا انتخاب تھا. ویسے حسن بادشاہ بھی ہر صفت میں براء البراء ہیں، ان میں کسی میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، لیکن اپنی اپنی ایک خاص بات ہوتی ہے. جو تعلق عشق کا حسین کا نبی کے ساتھ تھا وہ اپنی مثال آپ تھا. مولا علی فرماتے ہیں کہ اس کے باپ کہنے سے یہ اندازہ کر لیں کہ اسے محبت کا کون سا معیار نصیب تھا. اب حضور پردہ فرما گئے تو امام حسین کی یہ عادت ہوتی تھی کہ جب بھی دعا فرماتے اور کچھ مانگتے یا نہ مانگتے اللہ کی بارگاہ میں ایک ضرور دعا کرتے، یا اللہ مجھے اپنے محبوب یعنی میرے نانا اور میرے بابا محمد عربی کی زیارت عطا فرما. عشق کا اصول ہے، عشق کا قانون ہے. عاشق روٹی نہیں مانگتا، عاشق ہر وقت یار کا دیدار مانگتا ہے. یہ عشق ہے، عشق کا اپنے اصول ہے، اس کے اپنے قانون ہیں. یہ دوسروں کی قانون کا پابند نہیں ہوتا. بلے شاہ نے آکھیا نہیں سیکھے، عشق دی یہ ریت سارے جگ تو جدا، نہ راہ ویکھدا نہ کرا ویکھدا، جتھے چاہندا جگا دیندا عاشق دا سر، نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا. اس کے اپنے اصول ہیں، اس کے اپنے قانون ہیں. منزل سنہری عشق دی، وکھری کچہری عشق دی، بلا نچایا عشق نہیں. اور صرف نچنے تک بات نہیں، کہتا ہے اصغر کہایا عشق نہیں، اکبر کٹایا عشق نہیں، نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا عشق نہیں. یہ رکھدا عقل نال ویرے، کتیاں دے چمدا پیرے. عشق کا اپنا اصول ہوتا ہے. بھوکا روٹی مانگتا ہے، پیاسا پانی مانگتا ہے. عاشق بھاویں جیڈا بھوکا ہوئے جیڈا تسا ہوئے وہ روٹی پانی نہیں مانگتا، وہ ایک کو چیز مانگتا ہے، وہ اپنے محبوب کا دیدار مانگتا ہے. صوفیاء نے خاص طور پہ مولانا جامی نے، شیخ سادی نے آ جڑا پروانہ راتی نہیں شمع تے اڑدا ادھا ذکر فرمایا اور کہتے ہیں کہ یہ ہے عاشق روشنی کا. پروانے کو پتا ہوتا ہے کہ میں جب ڈیوے کے پاس جاؤں گا تو واپس زندہ نہیں آؤں گا، اتھے ہی مر جانا ہے میں، لیکن اڑ کے جاتا ہے، بڑے شوق سے جاتا ہے، پتا ہوتا ہے مر جانا ہے، پھر بھی جاتا ہے. فرماتے ہیں اسی کا نام عشق ہے کہ عاشق کو پتا ہوتا ہے کہ میری سب سے قیمتی چیز جان ہے، اس نے بھی ختم ہو جانا ہے، لیکن پھر بھی وہ یار کی دید کا جو ذوق ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے جان جاتی ہے تو جائے، محبوب کے جلووں کی دید نصیب ہو جائے. عشق کا قانون ہے. اس کے لیے سب سے بڑی نعمت یار کی دید ہے. وہ بات آپ اکثر سنا کرتے ہیں کہ خواجہ غلام فرید سائیں کوٹ مٹھن شریف والے یا بابا فرید سائیں پاک پتن شریف والے، ان کی درگاہ پر وہ کوئی مجذوب کھڑا ہو کے کہتا تھا لوگو دسو عید آسی کٹاں، لوگو عید کب آئے گی؟ تو لوگ تیرے میرے جیسے لوگ، کوئی کہتا یار ہے ہن روزے نہیں لگے، کوئی نو ویکھی عید لگ گئی، کوئی آتا بھائی نہیں چند قربانی دا چڑھنے آڑا ہے، 2 مہینے بعد اسی، مہینے بعد اسی، 10 دیاں بعد اسی. وہ کوئی اپنا جواب دے، کوئی اپنا جواب دے، او دا دل مطمئن کوئی نہ ہوئے. وہ موڑ پوچھے عید آسی کڑاں، عید آسی کڑاں، ہر کوئی اپنے اپنے حساب کا جواب دیتا ہے. وہ اسی جذبے سے پوچھے جا رہا ہے کہ عید آسی کڑاں. ایک دن اس کے بخت جاگے، نصیب جاگے، کوئی اس کو صرف دیکھنے والا نہیں، اس کے دل کو پڑھنے والا بھی آ گیا. ایک ایو جہا بھی آیا جڑا نرا منہ نہ ویندا، دل دے اندر چھپے ہوئے جذبے نو بھی ویندا. کچھ اکھیاں ہوندیاں نے جدیاں جڑیاں منہ تو اگاں بھی ویکھ لیندیاں، اور ولی پہ یقین نہ بھی ہو تے پیو جڑا ہے نا وہ پترے دے اندر بار بھی ویکھ لیندا ہے، بھاویں وہ ولی نہ بھی ہوے.
چونکہ وہ تعلق وہ ہی جہا ہوتا ہے انہوں آ منہ دا پردہ آدھا کچھ نہیں اندر وڑ جاتا ہے، وہ دی نظر پہنچ جاتی ہے۔ تے ولی دی تے پھر نظر اللہ دی دیتی ہوئی نظر ہوتی ہے، انہوں تو پردہ ہوتا ہی کوئی نہیں۔ وہ ایک فقیر آیا جس نے اس کا سوال سنا، وہ صحیح تو ہاتھ پدیا ہوتا کہ عید آسی کڑاں۔ فقیر رک گیا، وہ دلو ویک کے وہ اکھاں چکھاں پا کے دل تائیں نظر مار کے سارے انہاں دے نا ہن نو لگی ہونے والی عید آ دیڑے وہ اکھاں چکھاں پا کے آدھا ہے عید آسی کڑاں۔ وہ آدھا سونیا یار ملسی جداں، چن چڑیاں نال عیداں نہیں ہوندیاں، روزے لگے نال عاشق دیاں عیداں۔ عاشق دی عید اسے دیڑے ہی ہے جس دیڑے اس نو اپنے محبوب دی دید نصیب ہو جائے۔ مولانا روم فرماتے ہیں عید گاہے ماں غریباں کوئے تو امبساتے عید دیدن روئے تو۔ آدھن لوکاں تو پوچھئے نا بھائی عید گاہ کدے، تے کمڑے بندے اپنے اپنے جڑے سیانے سمجھ دیں، وہ آدھن عید گاہ لوکے دے لاندے آڑے منے ہے، آج عید گاہ لوکے دے چڑھدے آڑے منے ہے، اوپر دے آڑے منے ہے، اوس منے ہے، دکھنے آڑے منے آدھا نہیں، جھلا ملوکی آدھا لوکے دے لاندے آڑے منے عیدے تے چڑھدے آڑے منے عید گاہ۔ وہ آدھا عید گاہ لوکاں دے لاندیاں تے چڑھدیاں چ نہیں ہوندی، عید گاہ ماں غریباں کوئے تو عید گاہ تے اون آکھی دے جیڑی گڑی یار دے بوئے نو لے جاوے۔ ایک کوٹھے دا نام سکھیا عید گاہ نہیں، چھتی ہوئی عمارت دا نام عید گاہ۔ عید گاہ ماں غریباں کوئے تو عید گاہ تے اون آکھنا ہے جیڑی گڑی محبوب سونے دے بوئے تے لے جائے۔ اور اگلی گل امبساتے عید دیدن روئے تو وہ ادا نصیب آپو اپنے کسن کسے دا عشق، کسن کسے دا عشق تے بختاں آلیاں بندیاں نبی تے نبی دی آل دا عشق، اللہ دا عشق، اللہ دے ولی دا عشق، اے تے آپو اپنی وانڈے پر عشق جدہ جن ہوئے۔ او دے واسطے اصول ہی ہے کہ عید گاہ ماں غریباں کوئے تو امبساتے عید دیدن روئے تو۔ جڑے کمبڑے بندے نے عید آڑے دیڑے سیویاں کھا کے آدھے آج عید آئی بس سیویاں کھا دیاں، آج روزہ نہیں رکھیا، عید ہے آج وڈا گوشت یا باکرا گوشت راج کھاتا ہے، آج وڈی عید ہے۔ جڑے چلے نہیں کی پتہ عید دی خوشی سیویاں نال تے نہیں ہوندی، عید دی اصل خوشی وڈے گوشتے نال یا باکرے گوشتے نال تے نہیں ہوندی۔ جڑے امبساتے عید دیدن روئے تو نکیا ہوندے ہیں سانے عید دی لبدی ہوندی ہے جاتکان ساریاں، جاتکان واسطے وہ بڑی خوشی ہوندی، بس 100 روپیہ لب گیا، 500 روپیہ لگ گیا، مولا روم دن نہیں۔ عید دی اصل خوشی سیویاں لبنا نہیں، عید دی اصل خوشی ہو عید دی لبنا نہیں۔ جناب مڑ عید دی اصل خوشی کیے فرمایا امبساتے عید دیدن روئے تو جنے روپیاں دی صورت عید دی لبے، اے کیڑی عید دی ہے؟ اصل عیدی تے اے کہ محبوب اپنے جلوے دی خیرات عطا فرما چھڑ۔ امبساتے عید دیدن روئے تو اور 100,000 عید قربانت کنم، اے ہلال ماں خمیں ابروئے تو جنے لوکی نماشی ویک کے کوٹھیاں تے چڑے ہوندن تے آدن او چان ویکھو عید ہو گئی، او چان ویکھو عید ہو گئی، او چان ویدیاں سارا دن کہ او دستا جے پہ آئے عید ہو گئی، آدھے نے بھی کمڑیں 100,000 عید قربانت کنم، میں 100,000 یعنی لکھاں عیداں اس اتے قربان کران، کیڑے چند اتے جنے اے ہلال ماں خمیں ابروئے تو جنے آ جڑا ایتھو چڑھدا ہے اس چند اتے لکھاں عیداں نہیں قربان ہوندیاں، کدے تے قربان کران جنے جیڑا میرے محبوب دا ابرو ہے نا، ابرو ایدی شکل بھی ویکھو تے دی بھی چند والی ہوندی ہے تریڈی جی، اے ہلال ماں خمیں ابروئے تو جڑے اے لکھاں عیداں میں نبی پاک دے اس ابرو دی دیدار تو قربان کراں جدی شکل چند نال ملدی ہے تے او عثمان والا چند ویکھ کے میں عید نہ کردا، میں تے مدینے والا چند ویکھ کے عید کردا۔ عشق کا اصول ہے کہ یہ اپنے محبوب کے دید کو سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 1,24,000 نبیاں نے اور کچھ رب کو منگیا یا نہیں منگیا،
ایک شے ضرور منگی ہے، کیڑی؟ رب ارنی، یا اللہ میں اپنی دید کرا، میں اپنی موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نبی سن، سارے اللہ دے محبوب بندے سن، لیکن رب کو منگدے کی آن یا اللہ اپنی عشق جدہ جدے نال ہوئی اس کو دید منگنی ہے۔ یہ تے وقت توڑے تے میرے نبی دے شان ہی ایڈے اچھے کہ 1,24,000 ادھر عدید کرا تے اس نہ کرائی تے آکھیا لن ترانی، اے جڑا دید آڑا پاگے نا اے میں توڑے جو کی نہیں رکھی، اے میں زہرہ دے بابے آمنہ دے لال محمد عربی جو کی رکھی۔ لیکن اس تو یہ گل ثابت ضرور ہو گئی کہ عشق کسے دا کچا ہوئے یا سچا ہوئے، یہ اصول ہو دے چاہے کہ انہوں اپنے یار دی دی سب تو وڈی نعمت ہے۔ میں ایڈا وقت اس تو کیتا ہے تو ان حسین دا تے نبی دا عشق سمجھا چھڑا، آجڑا میں 15-20 منٹ نہیں لائے اس دید ہوتے، یہ اس تو لائے بے نرہ دو طرح سمجھ کے نہ بے مثال سمجھو، نرہ کربلا سمجھ کے نہ بے مثال سمجھو، یہ مڈ کی ہو جائے، بنیاد کی ہو جائیے، یہ انجے علی اکبر جائے پتر نے بندہ قربان کر لیندہ، یہ عشق دی نبی پاک نار او انتہا لبے جیڑی اللہ حسین نو شروع تو دیتی آئی تاں لال بھی قربان کر چھڑی دیں تے آل بھی قربان کر چھڑی دی۔ یہ ایڈا سوکھا سودا تے اب اگاتڑا سودا نہیں باچانک انج ہو گیا، یہ مڈو کام بندہ ہے، سجدہ ہے، سنوردہ ہے، پڑھدہ ہے تے مڈ ایڈا پار چون دے قابل ہوندہ ہے۔ حسین پاک دی عادت مبارکہ کی آئی کہ رب دی بارگاہ جدوں بھی دعا کر دے آن تے کی کر دے آن، یا اللہ اپنے محبوب میرے نانے دا دید کرا، میں نو زیارت کرا۔ ہر وقت حسین دے گوئے تے ایو دعا ہوندی آئی کہ میرے نانے دی زیارت ہوئے، نانے اتنا جوڑ آنا، اتنا پیار آنا نانا پاک نار کہ دعا دا مرکز جڑی دعا بنائی ہوئی آئی وہ اے دعا دا مرکز بنائی ہوئی آئی۔ انہیں رب کریم آتا ہے کہ میں بڑا حیاء رب ہوں، ان اللہ یستحیی، حدیث پاک کے الفاظ نے، یا اللہ کیڑی گلے تو حیاء ہوں دی جنے جس ویلے کوئی بندہ رو کے میرے کے ہاتھ چاہتا ہے نا میں اس وے بڑا حیاء ہوں دی، وہ میں ایڈیاں ٹلاں آڑا ہو کے اس روندے پیدیں ہاتھاں خالی کی میں گلاں میں اس نو ضرور عطا فرما چھڑنا، جی وہ تیرے میرے ہتھن خالی نہیں گھلدا، ایڈا کریم ہے تے اندازہ کر جس وے حسین دے کڑو منگدا اسی حسین دے ہتھن اس کی میں خالی گھلنا، وہ بھی تے کریم ہے، علیمم بذات صدور ہے، جاندہ ہے کیڑا کیویں پیا منگدا ہے تے کیڑا کس رنگ چ پیا منگدا ہے تے کینو کتنا کچھ چاہیدا ہے تے کتنا کچھ دے حصہ ہے تے کتنا کچھ دا حق بندا ہے۔ ہن ویکھ حسین بادشاہ زندگی دا ہر لمحہ اللہ کوڑو نانے دی دید دی خیرات منگدا پیا ہے، نانے دی دید دی طلب منگدا پیا ہے تے رب بھی تے جانن والا ہے نا جیڑا زہرا دی گود وچ پڑیا ہوئے انہوں منگن دا اٹکڑ کیڑی کیڑی سی، جیڑا رسول دے موڑیاں تے چڑھیا ہوئے نبی دی انگلی ناپ کے ٹریا ہوئے ان بلا رب کو منگن دی اٹکڑ کیڑی کم دی ہوندی، وہ کس کیفیت وچ رب کو منگدا ہونا ساڈا تے حال ہے نا بات اللہ حال چاہے ہوندے تے دھیان پتہ نہیں کدوں دی کدی ہوندا ہے، کیفیات کوئی نہ۔ پھر دعا دے جڑے تقاضے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے جس دی خوراک ایک ٹکڑا بھی حرام دا ٹر گیا وہ باویں 100 واری سر پہ پٹے 40 دیہڑے تو دی دعا ہی قبول نہیں ہوندی۔ ملبسہو حرام ومطعمہو حرام ومشربہو حرام، جدہ کھان پین پون وچ کدائیں حرام آ جاوے وہ بھویں ادھی راتی اٹھ کے تہجد پڑھدا رہے وہ دی دعا اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں فرماندا۔ اے ساریاں ونڈاں علی دیاں پتراں امتحان انہاں تے کیفیت آئی بلکہ انہاں دی تے گارنٹی رب دے چھڑیے کی لیو زیبا انکم الرجسا آل البیت، نہ تے کھانے وچ پلیتی آ سکتی ہے، نہ انہاں دے پانے وچ پلیتی آ سکتی ہے، نہ انہاں دے پینے وچ پلیتی آ سکتی ہے، تے ستھرے تے صاف تے مڑ اندازہ کرو نہ دعا منگی تے کس رنگ چو منگی اسی تے ایک باری بھی نہ منگی بار بار منگی کسرت نال منگی کہ یا اللہ نانے دی دید دی
بھی خیرات دے یقیناً خواب وچ بھی بڑی باری ہوئی اسی لیکن جڑا اس دعا دا پورا عروج اس دعا دی پوری انتہا ہے جن عقیدہ نا منگی بھی صحیح پر قبول بھی اخیر دی ہوئی اس دعا دی قبولیت دی انتہا اس ویلے ہوئی جس ویلے رب نے حسین دی اس دعا نو سن دیاں نانے دی تصویر بنا کے علی اکبر حسین دے گھر وچ پیدا ایو عشق علی گل لائی ایو محبت علی گل لائی ایو پیار علی گل لائی جڑا حسین آتا ہے نا یا اللہ نانے دی تصویر وکھا نانے دی صورت وکھا اور تو میں یا کوئی ولی غوث کو تب دعا مانگدا تے یہ بڑی گل لائی دا حضور دی زیارت ہو جاندی یہ انعام بہت بڑا ہے بلکہ کمال دا انعام ہے پر یہ دعا مانگنے والا حسین ہوئے نا مڑ نری خواب وچ تصویراں نہیں دسدیاں مڑ اللہ ایو جیاں دعائیں منگنے آڑیاں گھر ویچ نانے دیاں تصویران عطا فرما جناب علی اکبر پاک دی ولادت ہوئی تے میں کسے ملونٹے دے آکھے با میں نام ہی مننا ہا میرا امام حسن پاک گڑتی دین آئے ازان آکھن آئے اپنے بطریے دے کرنے وچ اس خاندان دا رواج آتا ان پتہ ہے جس طرح مولا علی نو گڑتی نبی پاک نے دیتی ہے پھر حسن تے حسین نو گڑتی نبی پاک نے دیتی ہے اس طرح اگر انہاں دیاں اولاداں جڑیاں وہ بھی کمال دیاں ہستیاں انہاں نو گڑتیاں عطا فرمائیاں جناب علی اکبر دی ولادت ہوئی تے وڈا بھرا حسین دا گھر دا قائد گھر دا رہبر گھر دا رہنما حسین دا بھی امام حسن حسین دا بھی امام حسن تشریف لے آئے تے امام حسین نے پیش کیتا اپنے بیٹے نو حسن پاک دی بارگاہ تے چھوڑی چ لے کے کان جس وے اذان آکھی اقامت آکھی اپنی اس زبان نال لا کے گڑتی جڑی زبان رسول دی زبان نال لگی ہوئی آئی او جس وے گڑتی دیتی بطریے دا متھا چوم کے حسین پاک نو دوری مبارک عطا فرمائی کتاباں لکھ دیں کہ آکھیا حسین سونا تین دوری مبارک ہوئے حسین پاک عرض کر دیں قبلہ بھائی جان کائیں دیاں دوریاں مبارکائیں نایت پہ فرمان دے ہو فرمایا حسین دوری مبارک اس گلے دی ایک تے اس گلے دی بے رب پتر دیتے یہ بھی بڑی بڑی مبارک ہے نسل رسول چیز آفا ہویا ہے ایک تے اس گل دی مبارک ہے کہ رب لال عطا فرمایا ہے تے دوجی اس گلے دی مبارک ہے جڑی ساری عمر سجدیاں چ دعائیں نے منگدا رہا یا اللہ نبی دی تصویر نبی دی صورت وکھا نبی دی صورت وکھا رب تیری انج سن لئی بھئی تیرے گھر وچ رب نے محمد دی صورت آڑا لال پیدا فرما تیرے گھر اچھ اللہ تعالیٰ نے او صورت مصطفیٰ رکھناڑا لال عطا فرمایا اور پھر ایک گواہی ہے امام حسن کدی گواہی اور اجازت دے ہوتے امام تو بعد پھر دوجی گواہی میں امام حسین بھی نہ تو سنا ونڈ ہو جاوے گل دی پک ہو جاوے ایو لوگ نو جڑے کدی جھوٹ آکھ سکدے کدی غلط لفظ آکھ سکدے کدی کوئی کمی کجیدہ میرے آکھنے دی لوڑی کوئی نہیں رب آپ پیادہ لیو زبان کو مررجسا ساری اہل بیت چے شان موجود ہے لیکن جڑے پانچ نو خاص طور سے جنہ اتے رسول نے چادر دیتی آئی تیا کہ اللہم آؤلائے آلو بیتی و خاصتی یا اللہ میری ساری اہل بیت ستریے پر پانچ جڑے اے تے میرے بڑے ہی خاص نے انہاں نو تے وہ شان اولا نصیب ہے جڑی جان چکے سے ہوری نصیب نہیں اون سن قول امام حسین دا اس لال دے بارے او اگلا قول سنے ہیں مدینے وچ ایک قول سن کربلا وچ قول حسین اپنیاں بھی لکھیا پرایاں بھی لکھیا دشمناں بھی لکھیا لگدیاں بھی لکھیا غلاماں بھی لکھیا اور نہ بے ایماناں بھی لکھیا کہ جس وقت شہزادہ علی اکبر پاک نے امام حسین پاک نے اجازت عطا فرمائیے نہ جنگ دی اور میں کی پیاداس وہ ہے اکبر اسی کی عزت پر اپنے اکبر کو وارتے ہیں حسین یہ گل میرے ذہن اجتنائی کچھ عرصہ پڑھیے تو میں تحفہ بنا کے تم دینا چاہنا یہ گل یاد بھی رکھیا ہے کربلا وچ
امام حسین دی اس پوری فوج سب تو سونا سب تو وڈا گبرو تے سب تو کمال شباب بڑے جنے دا نام ہے علی اکبر. ایک اگلی گل اس تو بھی زیادہ ضروری ہے جڑی میں سمجھانا چاہنا وہ کہ غلام یا خادم صحابی تے اور نال ہن نہیں بنو ہاشم دے 18 بندے کربلا شہید ہوئے. یعنی جڑے ٹبرے دے بندے آنے کتنے شہید ہوئے 18 بندے. انچ مولا علی دے ہور پتر بھی ہے حضرت غازی عباس دے بھرا بھی انہاں دے ناماں تو بھی کنا بندے ہم خبر بن دی اس تو نا نہیں لیندے. امام حسن دے بھی اور پتر موجود ہیں 4 پتر امام حسن دے شہید ہوئے. انہاں دے نام ہی چونکہ نبی پاک دے 11 پاکاں دے ناماں تے آن ویر والا ٹبر جڑا انہاں دا نا اس تو نہیں لیندا او مت حضور دے صحابہ دا اس باندې ذکر ہو جاندا ہوے. سن تے کوئی رولا نہیں نسی تے غلام حضور دی ہر نسبت دے غلام ہوئے اس سے. اس واسطے ٹوٹل میں گنتی کر کے دسنا کتنے بندے شہید ہوئے جی اس ٹبر دے بنو ہاشم کتنے 18 بندے کربلا وچ انہاں دے ذاتی خاندان دے شہید ہوئے جدے وچ امام حسن دے بچے بھی ہو گئے جی تے امام حسین پاک دے بچے بھی ہو گئے غازی عباس دے بھرا مولا علی دے بچے بھی ہو گئے پھر نال بی بی زینب دے بچے بھی ہو گئے. چلو دو تریوں نسبت انہاں دی بھی موجود ہے انہاں دے وی دادکے اے بنو ہاشم ہی بندن پر بندے ابو طالب علیہ السلام اور دوجے بنے ہونے جعفر طیار علیہ السلام دے حوالے نہ بندن. بہرحال بنو ہاشم رسول اللہ دے سکے لگ دے کتنے بندے کربلا شہید ہوئے گی 18 بڑے بھی بطریے بھی بھرا بھی یہ سارے موجود ہیں. ایتھے آگے جنے دی جنے آئی بھی دستی ہے تے رب نال پیار بھی دستا ہے. گل کدی سمجھو تے تانوں پتہ لگ سی حسین کیڑا جرت والا ہے. بھرا بھی ہیں بطریے بھی ہیں بڑے بھی ہیں پر جنے دی جرت ویکھ جس ویکھ گل خاندان تے آئی ہے تو اس بڑیاں پیڑو نہیں گلے بطریاں پیڑو حسن دیاں پتران پیڑو لڑن واسطے نہیں گلیا بین دیاں پتران پیڑو لڑن واسطے متریئی ماں دیاں پتران بھی پیڑو لڑن واسطے. صدقے جاواں جنہاں تیری جرت تو جس وے ٹبرے تے گل آئی تے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اللہ دا نیکی آکھی دئیے نے جڑی توان سارے ہاں تو بڑی پیاری شے لگے او میں رب دے راہ تے قربان کر. حسین پاک نے حد فرمائی جرت دی او رسول اللہ دی صورت آڑا او کمال سیرت آڑا علی اکبر بڑے بچائے بطریے پیچھے بچائے برا مترئی ماؤد جمعے ہوئے پیچھے بچائے اپنے ٹبر دی واری آئیے تے چل دیاں تلواراں تے چل دیاں نیزیاں تے دستی پئی موت دی وادی وچ جس جنے سب تو پیڑو اپنا 18 سال دا گبرو گھلے آئے کائنات اس نو حسین دے نانا سب تو پیڑا شہید بنو ہاشم دا سب تو پیڑا جنگ لڑن آڑا بنو ہاشم دا اس ٹبرے دا بندہ اس پورے ٹبرے چو پیڑا بندہ جڑا کربلا وچ جنگ کرن واسطے گیا ہے اس جنے دا نا ہے علی اکبر اس نو گلن آڑے دا نا ہے حسین. باقی سارے دی اجازتہ دیواری اے گل ذرا دھیان نہ سنیا باقی حضرت قاسم اجازت مانگ دے رہے امام حسین اڑ دے رہے انجی حضرت عباس مانگ دے رہے امام حسین اڑ دے رہے باقی ہر جنے دی اجازت واسطے حسین اڑے ہے نہیں تسی نہ جاؤ میں جانا انہاں دی لڑائی میرے نال میں جانا انہاں دی لڑائی میرے نال میں جانا انہاں دی لڑائی میرے نال لیکن علی اکبر دی واری جس وی آئی ہے کائنات دا اگر کوئی ظالم ذاکر بکواس کردا ہے تے او بدتمیزی کردا ہے. تاریخ وچ گل لکھی ہوئی ہے علی اکبر ہی کے منہ چوں لفظ پورا کیتے ہی نہیں کہ ابا جی اجازت ہے. ابا جی پیڑوں مسکرا کے آکھیا ہے ہاں سونا اس اکبر دے نا تے جے میرے تو کوئی پوچھے تے میں ایس اکبر دی قربانی دین واسطے ہی تے
جناب سیدنا علی اکبر نو پہلی اجازت بغیر کسے رنجگی دے بغیر کسے ہچکچاڑ دے اتنا بھی نہیں آکھیا والا جک جا جٹ سوچ کے دینا قاسم دیواری سوچتے رہن حسن دے پتران دیواری سوچتے رہن بینوں دے پتران دیواری سوچتے رہن تے اپنے جڑا سارے ہیں تو سونا وہ دیواری سوچیا کوئی نہیں وہ دیواری الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے آکھیا مالکہ شکر ہے میری قربانی قبول کرندہ بیڑا آگیا میری قربانی دین دا ویڑا آگیا کتھو لے آوے جہان ہی ہو جیا حوصلہ تے ای ہو جیا ایمان حضرت علی اکبر نو جس میں کھلے آئے نا تے امام حسین نے ایک فکرہ آکھیا ہے وہ فکرہ تاریخ سنہری ترین لفظاں موجود ہے انہوں اپنے بھی مندن ان پرائے بھی مندن حتیٰ کہ انہوں یزید دے لشکر آڑے ہیں بھی اپنی کتاباں میں لکھیا ہے حمید ابن مسلم اور عیسائی راویاں جڑے اس ویڑے دے عیسائی سن آسم دا نائیں کوفے جران رہا سی عیسائی سی مسلمان نہیں لیکن یزید دی فوج ہے چاہجی میں فوجان دے نار رپورٹر گئے ہوں دے اخباری رپورٹر وہ رپورٹر دے طور تے اونا بھی لکھیا امید ابن مسلم اورا بھی لکھیا ہے وہ کی فکرہ جڑے جس بڑے حسین پاک اپنے شہزادے علی اکبر نو او بڑی اگیال یقینی موتل بیجدہ پیا کتے 90,000 تے کتے ایک علی اکبر کتے ایڈی بنی پڑی ہوئی فوج تے کتے 3 دیڑیاں دا پیاسا کتے ہو بڑے بڑے ارزق جے پہلوان تے سارے اکٹھے ہوئے ہوئے تے پورا لشکر تے کتے کلہ رسول دا 2 طرح تے پوترا دس دی پئی موت دس دی پئی شہادت سارا ویک کے جس میں گلیا نا تے ایک فکرہ کیا وہ فکرہ کدی عربی تے پڑھے ہوا تے توڑا کڑیجہ نکل کے باہر جا پونا عربی دا ایک اپنا حسن ہوتا ہے اپنی ہوتی خوبصورتی ہوتی ہے دوجی زبان چو ترجمہ کدی اڑا سونا ہو ہی نہیں سکیا جیڑا جی میں پنجابی دا ترجمہ میں اردو چ کرانا تو دا وہ سواد ہی نہیں رہندا ہن سواد دا جے میں آکھاں حافظ ظہر دا اردو اردو کر دے کی کرسی مزہ آ گیا ہن بلا سواد چو تے مزے چ او گل ہے سواد ہوندا تے مزہ مڑ مزہ ہی رہ ویندا ہے اپو آپ زبان دا ایک اثر ہوندا ہے عربی زبان دا ایک اپنا اثر ہے تے بڑی جامع زبان ہوئی اس تو بڑی زبان کیڑی ہو سکتی ہے جڑی رب جنت وچ بھی جاری فرمائی ہوئی تے جڑی اپنے رسول دی زبان بھی بنائی بڑی جامع زبان ہے عربی دا لفظ تے جن عربی ہوندی ہوے ایمان نال کلیجہ پھٹ جاندا ہے کیڑی وڈی گل حسین نے پتر ٹورن لگیا کیتی میں کوشش کردا صرف ترجمہ کراں کیوں جو حسین دا فکرہ صرف فکرہ نہیں قیامت تائیں کائنات دے ہر بندے واسطے حسین دی وڈی قربانی دا تعارف بھی بن کے آ گیا علی اکبر دا تعارف ہے اس ایک فکرے میں تے ادھے کی پین سبحان اللہ صدقے جمع علی اکبر پاک نو ٹور کے تے مولا حسین دعا کر کے تے رب نو گواہ کر کے پیا دین اے اللہ اللہم شہد یا اللہ تو گواہ ہو جا ویدہ تے اگے پہ آئے نا گواہ ہو جا کی برزا الى الناس یا اللہ میں بچا کے کوئی نو گلیا میں انہا ظالمال اون ٹور چھڑے اشبہ الناس منطقاً خلقاً و خلقاً بے رسولک اللہ گواہ ہو جا تیرے رات اپنے ٹبرے دے وچو میں پیڑی قربانی دین واسطے چنے ہی اننے کہ جیڑا پوری کائنات دیا انسانہ وچو سب تو بڑا خلقاً و خلقاً و منطقاً بے رسولک جنوے شان حاصلے کہ کائنات تے جتنے انسان آئے تے جتنے انسان آنن انہا ساریاں وچو بڑا اے بچہ یا اے جوان یا اے شباب ساری کائنات دے انسانہ تو بڑا تیرے نبی دی سیرت بھی لے کے آیا ہے تے تیرے محمد دی صورت بھی لے کے خلقن دا مطلب ہوندہ ہے بے تخلیق ہی تو ہی دی انج کیتی ہے جویں تو اپنے سونے محبوب دی تخلیق فرمائی ہے وخلقن تے نرا جس سے ہی نو انہوں محبوب بڑا دیتا ان اخلاق تے سیرت بھی اپنے محبوب بڑی عطا کیتی ہے ومنطقن تے یا اللہ نرا اخلاق ہی نو دیتا ان تے بولن دی اٹکڑ بھی ہوئی دے چھڑی ہے جیڑی اٹکڑ تو اپنے محبوب نو عطا فرمائی
کائنات دا ہر مورخ ذمہ دار مورخ لکھ دے اذان پڑھن والے حسین دے ٹبرے چور بھی بتھیرے ہیں حسین نو آپے نو اذان ہوندی ہے یا کوئی نہیں ہوندی ہے تے بڑے بندے بزرگ بندے دا اذان پڑھنا زیادہ اچھا ہے چاہیے تے یہ کہ کربلا دی آخری اذان حسین آپ دیندا یا غازی عباس کو دی ویندا وہ بھی علی دا پتر ہے کوئی نہ جو کیڑا کمزورا ہے سارے ہی تے بڑی وجہ کی آئی علی اکبر نو کیوں آکھیا اذان تو پڑھ بھئی آخری دیاڑے عاشورہ آڑے دیاڑے جناب حسین نے علی اکبر نو کیوں منتخب فرمایا اذان تو پڑھ پوچھا گیا تو وجہ کی ہے فرماؤ دی وجہ ہے کہ ساڑھے ٹبرے چوکی واحد انجد ہے جیڑا بولے نا تین جتن تک ویک نہ لگے پتہ ہی نہیں لگدا علی اکبر پہ بول دا ہے یا آپ محمد پہ بول دا ہے ادھے تو اذان اس تو پڑھوائی ہے کہ میں اپنے نانے دا لہجہ سن لوں میں اپنے نانے دی آواز نو سن لوں میں اپنے نانے دا نطق سن لوں جڑا نطق میں قدیم مدینے شریف اچ نانے کو سن لوں دعائے انہاں پاکاں دے ذکر دا صدقہ اللہ تعالیٰ ساڑھے دلان بھی پاک فرمائے پلیتیاں تو دور فرمائے اور انہاں دی محبت جواوے تے انہاں دی محبت مرن دی توفیق عطا فرمائے مختصر وقت دیتا جاندہ جنہ دوستاں سنتا نے پڑھیاں سنتا